اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ فاتحہ اور اس کے متعلق ہمارے مسائل اور ان کا حل، یعنی کہ وظائف۔ ہم اس سے اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں کس طرح سے اللہ کی مدد کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو 3 مرتبہ پڑھے گا اسے 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے خزانوں میں سے ایک تحفہ دیا گیا ہے سورہ فاتحہ کی شکل میں، جو روحانی منازل بھی طے کراتا ہے اور مادی منافع بھی پہنچاتا ہے انسان کو۔ یہ ایسی عظیم و عالیشان صورت ہے کہ اس صورت جیسی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ وہ توریت میں تھی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، کہیں نہیں اتری۔ یہاں تک کہ اس کی مثل صورت خود قرآن پاک میں بھی نہیں ہے۔ قرآن عظیم میں یہ صورت وہ صورت شفا کے نام سے بھی موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جسمانی اور مادی شفا رکھی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صورت کو تم جھاڑ یعنی کہ سر درد یا بخار ہو تو استعمال کریں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ اکرام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، بہت سارے صحابہ اکرام۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں ایسی دی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ توریت میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں ہوتی تو وہ صورت تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اور اگر توریت میں صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے، قیامت کے دن جہنم کے خوف اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں اور 7 آسمان اور 7 زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کی فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ اچھا، اب میں آپ کو آگے اس کے وظائف بتاتی ہوں جس کے ذریعے آپ زندگی کے مختلف مسائل میں اپنی زندگی کے لیے آسانیاں تلاش کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کی زندگی کے مختلف مراحل میں وہ آپ کو بہت کام آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے آپ کو پہلے یہ بتاتی ہوں کہ ہر مرض کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ لاعلاج امراض کے لیے بھی ہے۔ اس میں طریقہ کار یوں ہے کہ اسے فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سنت آپ نے ادا کر لی ہے، پھر آپ نے 41 مرتبہ یعنی کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پڑھنے کا طریقہ یوں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میم الحمدللہ کے الف لام سے ملے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور اس کو پڑھ کے اس پہ تھتکارنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ دم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا مدت عمل 7 سے 21 دن ہے،
تو جس مریض پہ بھی دم کر کے پانی پہ پلائیں گے یا اس کی دوا گولی پہ یہ دم کر کے اس کو کھلائیں گے، مریض پہ خود پھونکیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مریض صحت یاب ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ تمام امراض کے لیے ہے، اس میں کینسر اور بڑی موذی امراض بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں روزے کے لیے. اگر زندگی میں ہر وقت آپ پریشان رہتے ہیں کہ روزی کا مسئلہ ہے اور کسی نہ کسی طرح سے مال و دولت کی جو ہے نا وہ برکت کی اس میں رہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روزی میں برکت ڈال دے، تو اس کے لیے ایک آسان سا نسخہ یہ ہے کہ جیسے ہی کہ چاند نظر آئے، یعنی کہ اسلامی مہینہ شروع ہو اور اس کا پہلا ہفتہ آئے، ہفتے کے روز فجر کی نماز کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے. اتوار کے بعد ہفتے کے بعد اتوار آئے گا، اتوار کو آپ نے 10 کم کر دینا ہے، یعنی کہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پیر آ جائے گا، پھر آپ کو 10 کم کر دینا ہے، 50 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر منگل آ جائے گا، 10 کم کر دینا ہے تو 40 ہو جائے گا. بدھ کے دن 30 مرتبہ، جمعرات کے دن 20 مرتبہ، جمعے کے دن 10 مرتبہ، یہ ہو گیا پورا ہفتہ، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تو اس طرح تمام جو ہے وہ روز آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پورے ہفتے کا یہ عمل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے اس سے آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہو جائے گی جس کے لیے آپ نے کیا ہوگا. اگر مراد پوری نہ ہوئی ہو ایک ہفتے کے اندر تو اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے بھی روزی کا مسئلہ ہو تو وہ آپ کی انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی، جس مشکل کے لیے آپ نے پڑھی ہوگی، اور رزق کشادہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کی جو ہے اللہ پاک اپنے غیب سے روزی کا بندوبست کریں گے، ٹھیک ہے؟ کسی مطلب کے حصول کے لیے، یعنی کہ آپ کو کوئی کام ہو تو اس کے حصول کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ کو اس کی تعداد، یعنی کہ اس کے حروف کی تعداد کے برابر، یعنی 125 مرتبہ، یعنی کہ سورہ فاتحہ میں 125 حروف ہیں تو آپ نے 125 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی شک و شبے سے بغیر، یعنی بالکل یقین کامل کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو اپنا مقصد اور مطلوب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آج کل جو ہے وہ لوگوں میں انزائٹی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، دماغی امراض، ٹھیک ہے؟ اس میں تو آٹزم بھی ایک بیماری ہے، یعنی کہ دماغ کا مسئلہ. تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت دماغ کے جنون اور سروح کے لیے بہت نافع ہے، اور یہ صورت بڑی مجرب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ نے ہی بچوں پر والدین دم کریں، 3 مرتبہ پھونکیں کانوں میں، ایک کان میں 3 مرتبہ، دوسرے کان میں 3 مرتبہ پڑھ کے پھونکیں بمائے بسم اللہ، پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں، اور یہ 41 دن یعنی 41 دن کا عمل ہے، انشاءاللہ تبدیلی آپ کو خود ہی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ دماغی سکون بھی نصیب ہوگا اور تھکان وغیرہ سب نظر آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، یہ فاتحہ جو فتح سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے معنی کھلنا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو قرآن کریم سے اسی سے کھلتا ہے، ٹھیک ہے؟ کھلنا اس کا مطلب ہے. اچھا، حافظے کے لیے بہت زبردست ہے. حافظے کے تو ایسا آپ کا کبھی ہو جائے گا نا کہ انشاءاللہ جو سنیں گے وہ یاد رہے گا، جو پڑھیں گے وہ یاد رہے گا. آج کل کے لوگ حافظے کے لیے بہت پریشان ہیں کہ قریب کی بات، ابھی نئی بات سنی ہو، کہ بات کسی نے کہی ہو بھول جاتے ہیں، تو اس کے لیے بہت اہم ہے. آج کل جو ہے نا اس مرض کو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں میں، بچوں میں، بڑوں میں، پتہ نہیں. پہلے تو یہ بڑوں کی بیماری تھی، بڑی عمر کی بیماری تھی، اب تو بچوں میں بھی بہت عام ہے. تو اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ آپ نے پانی پہ دم کرنی ہے 41 مرتبہ، اور جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے تو طلوع سورج کے ساتھ آپ نے اس دم والے پانی کو پی لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ آپ کا حافظہ ایسا کبھی ہوگا کہ آپ جو سنیں گے وہ یاد رہے گا، جو پڑھیں گے وہ یاد رہے گا اور کبھی بھولیں گے نہیں. اور ٹھیک ہے، دوسرا اس کا عمل یہ ہے کہ ایک عمل تو یہ ہو گیا، ایک عمل عصر کے بعد بھی ہوتا ہے حافظے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے 41 ٹائم ہی پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، دم کرنی ہے پانی پر.
اور ٹھیک ہے، دوسرا اس کا عمل یہ ہے کہ ایک عمل تو یہ ہو گیا، ایک عمل عصر کے بعد بھی ہوتا ہے حافظے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے 41 ٹائم ہی پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، دم کرنی ہے پانی پر، اور دم کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی پی لیں، ٹھیک ہے۔ یہ مدت عمل 71 دن ہے، 71 دن ہے، ٹھیک ہے، اور حافظہ بہت زبردست کبھی ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ طلوع اور غروب دونوں کے ٹائم اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو آپ جو ہے نا اس کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں۔ اچھا، اگر کسی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے جو ہے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ، یعنی کہ نظام الدین اولیاء اللہ کے ولی اللہ بہت بڑے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میم الحمدللہ کے الف لام سے ملا کر پڑھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ جس بھی طرح کی حاجت ہوگی ضرور ضرور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا فی الفور پورے کریں گے، جس نیت سے پڑھیں گے وہ فوراً قبول ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو سورہ فاتحہ کا عامل بننے والا عمل بتا دیتی ہوں، جو کہ بہت ہی زبردست ہے، کہ 3 دن میں آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی دعا قبول کرانی ہو، اس عمل کے ذریعے آپ فی الفور اپنے مسئلے اللہ پاک سے حل کروائیں گے، کیونکہ آپ اس چیز کے عامل بن جائیں گے، تو وہ آپ کی انشاءاللہ دسترس میں ہو جائے گی چیز، ٹھیک ہے نا، یہ عمل آپ کی دسترس میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ یہ 3 دن کا عمل ہے، بہت ہی مختصر ہے اور بہت دیر کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ پوری تعلیمات کا، قرآن پاک کی پوری تعلیمات کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے بہت ہی زیادہ برکت والا ہے یہ عمل، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ روحانی ایٹم بم بھی کہلاتا ہے، سورہ فاتحہ کو جو ہے روحانی ایٹم بم بھی کہا جاتا ہے۔ تو اور ہمیں جیسے کہ پتہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو نماز میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو براہ راست اللہ پاک ہمیں اس کا سورہ فاتحہ کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اچھا چلیں ابھی عمل کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ عمل جو ہے وہ جمعرات سے شروع کرنا ہے، یعنی کہ جمعرات کے دن سے یہ عمل شروع ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو 9 چندی جمعرات ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ اگر نہیں تو پھر جمعرات سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ پاک صاف کپڑے پہننے، غسل کرنا ہے سب سے پہلے، پھر نئے کپڑے پہننے، نیا لباس ہو تو خیر بہت ہی اچھا ہے، نہیں تو پاک صاف لباس ہو۔ جگہ ایک مقرر کرنی کہ اس جگہ آپ نے پڑھنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نہیں پڑھنا، بلکہ ایک جگہ بیٹھ کے دھیان اور خشوع و خضوع سے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جو ہے نا یہ جو عمل جو ہے اس میں اور کیا پابندی ہے کہ آپ کا بدن وغیرہ سب کو پاک ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا 24 گھنٹے کے اندر آپ نے 700 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ بمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کا وقت شروع کرنے کا جو ہے جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے دن ٹائم بھی آپ کو بتا دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہے، اور ایک دن میں آپ نے 700 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ جب آپ نے جمعرات کی پہلے رات آتی ہے نا اسلام میں، تو جمعرات کو آپ نے جو ہے وہ پڑھ لیا، تو آپ کا جو ہے نا وہ 3 دن آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن جمعرات کے دن 700 مرتبہ، جمعے کے دن ختم ہوا تو پھر جمعے کے دن سے 700 مرتبہ شروع ہوا، تو ہفتے کے دن ختم ہوا، ہفتے کے دن سے 700 مرتبہ شروع کیا تو اتوار کے دن ختم ہوا، تو یہ آپ کا پورا عمل مکمل ہو گیا۔ اچھا یہ جو ہے ہر مرتبہ جب آپ نے پڑھنے بیٹھ رہے ہیں 700 مرتبہ، تو اول آخر 3 یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہر مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کے بغیر یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور سورہ فاتحہ جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد میں آمین آتا ہے، وہ آمین بھی لازمی پڑھنا ہے، آمین آپ لوگ نے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 3 دن کا عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 700 مرتبہ جو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک وقت میں ایک عشاء کے ٹائم میں 700 مرتبہ پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے 700 مرتبہ ختم کرنا ہے، سمجھ میں آ گیا طریقہ۔ اچھا
اب جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی تعداد جو 2100 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے گی تینوں دنوں میں، ٹھیک ہے۔ جب 3 دن ہو گئے تو پھر آپ نے تیسرا دن جو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینی ہے، لمبی دعا، اللہ پاک سے تمام چیزیں اپنے طلب کر لینی ہے، اس کی طاقت اور اس کی توانائی اور اس کا عمل کہ اللہ پاک مجھے اس کا عامل بنا دیں، اور جو لفظی کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی بھی اللہ پاک سے معافی طلب کر لیجیے گا۔ اس کے بعد صدقہ خیرات لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آپ جو ہے صدقہ خیرات دینے کے بعد آپ اس کے انشاءاللہ عامل بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی وقت ملے روزانہ پہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 70 مرتبہ کوشش کرنی ہے صبح شام 70 مرتبہ پڑھیں۔ اگر 70 مرتبہ نہیں ہوتا ہے تو 7 مرتبہ صبح شام آپ نے پکا کرنے کے لیے، تاکہ یہ عمل آپ کے قابو میں رہے، کیونکہ ہر عمل کو جب آپ دہراتے رہتے ہیں تو وہ آپ کے قابو میں رہتا ہے، جب آپ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے گرفت مضبوط کرنے کے لیے آپ نے صبح شام 7 مرتبہ کم سے کم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تنگی دور کرنے کے لیے ایک اور جو ہے وہ میری نظر سے گزرا عمل، تو میں نے کہا وہ بھی بتاتی چلوں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، توجہ، دھیان اور یکسوئی کے ساتھ، تو انشاءاللہ تنگی اللہ پاک کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اور سورہ فاتحہ کی برکت اللہ پاک آپ کو پردہ غیب سے آپ پہ روزی کے ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اور تنگی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ اور یہ عمل بلا ناغہ جاری رکھیں، یعنی کہ 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں، اس میں ناغہ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ناغہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ختم کر دیا۔ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا پرے ہوئے، جب آپ ناغہ کرتے ہیں تو تسبیح بکھر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ واپس پرانی طرح نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ناغہ جو ہے وہ ایک قسم کا کینسر ہے، تو ناغہ آپ نے نہیں کرنا بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ چلے ٹھیک ہے، میرے خیال ہے میں نے آپ لوگ کو وظائف اچھی طرح سمجھا دی۔ اللہ پاک اس کی فیوز و برکات آپ لوگ کو نصیب و فرمائے، اور تمام جو ہے اس کے لیے آسانیاں آپ لوگ کے لیے پیدا کرے، جن کے جو مسائل اللہ پاک ان کے ذریعے حل کرے، آپ لوگ کے اعمال کے ذریعے۔ تو ان میں سے جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے وظیفہ، وہ اپنے مسائل کے حساب سے آپ چن کے شروع کریں، اور فل اپنی زندگی میں اللہ کی طرف دھیان اور دوستی اللہ کے ساتھ اور تعلق بنا کے رکھیں، اور اللہ کو اپنا کارساز بنا لیں۔ سارے مسئلے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حل کر دیں گے۔ اللہ پاک آپ لوگ کی پریشانی، مشکلات، غم و دکھوں کو دور کرتے ہوئے زندگی میں خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں لے آئیں، آمین۔ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔